سوال پوچھے گئے کہ بتائیے گا کہ اگر آپ شام کی سرزمین سے ہو کے آئے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، تو ہمارا قافلہ آ رہا ہے، وہ کب پہنچے گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا وہ بدھ کی شام مغرب کے قریب مکے میں پہنچ جائے گا۔ اب قافلہ بھی مکے والوں کا تھا، سامان بھی مکے والوں کا تھا، سواریاں بھی مکے والوں کی تھی۔ ابو جہل کی پارٹی نے اکٹھے ہو کے کہا کہ چلو مذاق اڑاتے ہیں، بہت تو قافلے میں جانا ہی ہے، مگر ہم قافلہ روک دیتے ہیں، اور جب شام ہو جائے گی پھر کہیں گے کہ قافلہ نہیں پہنچا، آپ کیسے نبی ہیں؟ جب یہ مذاق کا پروگرام بنایا گیا، یہ بات حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی، کہا آج لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے عرض کی حضور انہوں نے قافلہ روک دیا ہے، قافلہ روک دیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابوبکر تو پریشان نہ ہو، کہا آقا انہوں نے اپنا قافلہ سارا روک دیا ہے، جتنی دیر تک سورج غروب نہیں ہوگا وہ قافلے کو واپس نہیں لے کے آئیں گے۔ میرے آقا نے کہا ابوبکر پریشان نہ ہو، کہا آقا میں جو سن کے آیا ہوں دیکھ کے آیا ہوں، کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے قافلہ روک دیا ہے۔ دیکھو میں سورج روک دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو یار ذرا، سبحان اللہ، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی آواز آتا ہے، اور اونچی کہیے سبحان اللہ۔ چوتھے آسمان پہ سورج، طاقت کا پتہ چل گیا، پھر چاند سورج ستارے، روشنی چمک دھمک، کن کہا، سات زمینیں، سات زمینوں میں مٹی، مٹی میں بیج، بیج سے تنے، تنے سے جڑیں، جڑوں سے شاخیں، شاخوں سے درخت، درختوں پہ پھول اور پھل، پھر کن کہا، زمین سے اٹھا پانی۔ میں پوری کائنات کا جغرافیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر سلیمان بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تاکہ توجہ تقسیم نہ ہو۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، زمین سے اٹھا پانی، آسمان سے گرا پانی، جب زمین سے اٹھے پانی تو بھاپ ہے پانی، آسمان سے گرے تو بارش ہے پانی، جب گر کے جمے تو برف ہے پانی، جب جم کے گرے تو اولے ہے پانی، جب پھول پہ گرے تو شبنم ہے پانی، جب پھول سے نکلے تو عرق ہے پانی، جب جسم سے بہے تو پسینہ ہے پانی، جب آنکھ سے ٹپکے تو آنسو ہے پانی، جب نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے مقدر والا ہی ہے جو پینا چاہتا ہے اور سمجھ گیا ہے، نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے تو زمزم ہے پانی، زمزم ہے پانی، زمزم ہے پانی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس سے بڑا جملہ سنو، نبی کی انگلیوں سے نکلے تو کوثر ہے پانی، پتھر سے پھوٹے تو چشمہ ہے پانی، پتھروں میں چلے تو ندی ہے پانی، ندی بن کے پھیلے تو دریا ہے پانی، دریا بن کے بکھرے تو سمندر ہے پانی۔ انہی پانچوں کے نور سے دو سمندر اکٹھے کیے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو، پہلے کا پانی دوسرے میں نہیں جاتا، دوسرے کا پانی پہلے میں نہیں جاتا۔ اس ایک سمندر کو علی کہتے ہیں، دوسرے سمندر کو سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ اس میں دو ہیرے ہیں، ایک کو لولو کہتے ہیں اور ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ تفسیر لکھنے والے لکھ گئے ایک نام حسن کے نام پر، دوسرا ہاتھ حسین کے نام پر اٹھنا چاہیے۔ ارے اس لولو کو حسن کہتے ہیں اور مرجان کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر، پھر کیا ہوا جب ساری کائنات معرض وجود میں آئی؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی لے کے آؤ۔ موضوع میں الف سے شروع کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ دو چار بچے ہیں ذرا انہیں سمجھا دو۔ ہاں جی آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جب حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لے کے آؤ، مولا کرنا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنا نائب بنا،
مولا فساد ڈالیں گے. کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے. اپنا خلیفہ بنا. فرشتے آئے میدان عرفات, مٹی آدم سجایا, روح, پھر پانچوں نور حضرت آدم میں رکھے. آدم جنت میں, اما حوا کو پیدا, پھر دونوں کو زمین پہ بھیجا. پتا ہے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. دونوں کو زمین پہ بھیجا, دونوں کو زمین پہ بھیجا. ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے. جب نور مصطفیٰ پڑا, نور مصطفیٰ بڑھا, مجھے علی تک پہنچنا ہے. اگر آپ کی توجہ اسی طرح رہی تو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا موضوع. اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ذرا توجہ کے ساتھ سبحان اللہ کہو, میں آگے بڑھوں اور اونچی کہ یہ سبحان اللہ. سامنے والا مجمع مجھے ذرا انتہائی توجہ چاہیے. نور آگے بڑھا, ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے رہے. آؤ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا, لجپال آقا کے سامنے جبریل بیٹھا ہے. میرے کریم نے فرمایا جبریل تو نے مجھ سے بڑے سوال کیے, میں نے جواب دیے. آج ایک سوال میں تجھ سے کرتا ہوں, جواب دو گے. کہا آقا حکم فرمائیے. کہا تیری عمر کتنی ہے, تیری عمر کتنی ہے. کہا لجپال آقا 70,000 سال کے بعد ایک نور چمکتا تھا جسے 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہوا. میرے آقا نے فرمایا اگر میں نور تجھے پھر دکھاؤں تو پہچان سکتے ہو. کہا آقا میں فوراً پہچان لوں گا. میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا, میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا, امامہ ہٹایا. کہا جبریل دیکھو. جبریل نے دیکھا, جبریل نے دیکھا جو نور عرش پہ چمکتا تھا وہی نور آقا کی پیشانی پہ چمکتا ہوا. آقا یہ نور آپ تک کیسے پہنچا؟ میرے حضور نے فرمایا 5 نور آدم میں رکھے. آگے بڑھ رہا ہوں. 5 نور آدم میں رکھے. ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے. جب نور مصطفیٰ بڑھا, حضرت شیش اکیلے پیدا ہوئے. نور آدم سے چلا, شیش تک پہنچا, شیش سے چلا ادریس تک پہنچا, ادریس سے چلا نوح تک پہنچا, نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا, ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا, اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا, عدنان سے چلا ماد تک پہنچا, ماد سے چلا نزار تک پہنچا, نزار سے چلا مدر تک پہنچا, مدر سے چلا الیاس تک پہنچا, الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا, مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا, خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا, کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا, نظر سے چلا مالک تک پہنچا, مالک سے چلا فاہر تک پہنچا, فاہر سے چلا غالب تک پہنچا, غالب سے چلا لوئی تک پہنچا, لوئی سے چلا کعب تک پہنچا, کعب سے چلا مرہ تک پہنچا, مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا, کلاب سے چلا زید تک پہنچا, زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا, عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا, ہاشم سے چلا ہاشم سے چلا حضرت عبد المطلب تک یہ نور پہنچا. عبد المطلب سے چلا جہاں نور نے 2 رستے لیے, ایک رستہ نبوت والا تو دوسرا رستہ ولایت والا. جب یہ نبوت کے رستے چلا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا, جب یہ ولایت کے رستے بڑھا تو حضرت ابو طالب تک پہنچا. جب نور عبداللہ تک پہنچا جب میں سنتا ہوں کہ کتنا سمجھے ہو اور کتنی سبحان اللہ کہنا جانتے ہو. جب نور ارے حضرت عبداللہ تک پہنچا تو 12 ربیع الاول کی صبح آمینہ کی گود میں محمد بن کے روشن ہو گیا. جب نور ابو طالب سے چلا تو 13 رجب کی شب اللہ کے گھر میں علی بن کے روشن ہو گیا. نعرہ حیدری. علی سے پیار کرنے والے علماء بزرگ دعا کریں, باقی اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ نیچے نہ رہے, کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے. نعرہ حیدری. اور آواز چاہیے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, آپ نعرہ لگا دیں. نعرہ حیدری. پھر کہیے نعرہ حیدری. جس کے ذہن میں جتنا علی ہے وہ اتنی آواز تو نکال کے بولے نا, نعرہ حیدری. چلے
علی کے گھر والوں کا ذکر ہے رامجا صاحب انتہائی توجہ چاہیے اور مل کے ذرا آپ کی آواز بھی چاہیے نعرہ حیدری کم رکھیں ذرا میں بتاتا ہوں علی ہے کیا پھر ذرا بولیے گا میرے ذہن میں